اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المدلس والقسم الثانی وهو الخفی المدلس بفتح اللام سمی بذلك لقول صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدلس قسم ثانی وہ خفی کیا خفی ارسال خفی یا پچھو ویکھنا جی سخت واضح اور سخت خفی جو سخت واضح ہو تو اس کا کیا نام تھا قد یکون واضحاً تے اول واضح اس کو سارے پا لیتے ہیں سنے ہی تو ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی سخت جو ہے نا سخت اس کی وضاحت چل رہی ہے نا سخت جو ہے وہ سخت من الاسناد کبھی واضح ہوتا ہے کبھی خفی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن تو قسم ثانی اور وہ کون ہے خفی ہے تو قسم ثانی جو سخت خفی ہے نا یہ جس حدیث میں سخت خفی ہو وہ حدیث مدلس ہے بفتح اللام کیا کہ جی قسم ثانی وہ مدلس یعنی قسم ثانی جو خفی ہے جس میں سخت خفی ہو سخت خفی کہ پتہ نہیں ہے وہ حذاق پہچان سکتے ہیں تو یہ کیا حدیث یہ حدیث مدلس ہے جی سمجھے ہی سمیہ بذالک لقول الراوی لم یسمی من حدثہ و اوہم سماعہ للحدیث ممن لم یحدث به اس کا نام مدلس کیوں رکھا اس حدیث کا کہ بوجہ ہونے راوی کے کہ راوی نے نئی نام لیا اس کا جس سے اس نے حدیث پڑھی ہے اس کا نام نہیں لیا اور وہم دیا اپنے سماع کا حدیث کو اس سے جس نے اس کو حدیث نہیں پڑھائی ہے یعنی دادے کی طرف نسبت کر دی تو جس سے پڑھی ہے اس کا نام نہیں لیا اور جس کا نام لیا اس سے پڑھی نہیں ہے تو یہ وام دیا کہ میں نے اسے سنا ہے جی یہ تدلیس ہے یہ تو آگے آ رہا ہے کہ تدلیس ہے ابھی کل لا مرلا دینی اندھیرا پا دینا جی سنے ہی کیا کیا جی اس حدیث کا نام مدلس اس لیے ہے کہ جو حدیث کا راوی ہے وہ نام نہیں لیتا اور اس کی طرف نسبت کرتا ہے جس نے اس کو حدیث سنائی نہیں ہے وہم یہ دیتا ہے کہ وہ اس سے سنی ہے حد ہو گئی ہے تم کو نال بول جا کوئی تو پڑھے ہو وہم یہ دیتا ہے کہ اس نے اس سے سنی ہے حالانکہ پڑھی سنی نہیں ہوتی اس سے جی ہے اس لیے اس کا نام کیا رکھا حدیث کا نام رکھا گیا ہے حدیث کا اس کے ساتھ یعنی مدلس کے ساتھ باوجہ ہونے راوی کے کہ نئی نام لیا اس نے اس کا جس نے حدیث پڑھائی ہے اس کو اور وہم دیا ہے راوی نے اپنے سماع کا حدیث کے لیے سماع کس سے اس شیخ سے کہ نہیں پڑھایا اس نے اس کو بہی یہ حدیث ہے نام رکھا گیا اس کے ساتھ وجہ ہونے راوی کے کہ نہیں نام لیا اس کا کہ جس نے حدیث پڑھائی ہے اس کو اور وام دیا راوی نے اپنے مصنف شارح کا کوئی ذکر نہیں ہے تھا یار اپنے سماع کا حدیث کے لیے اس شخص سے اس شیخ سے کہ لم یحدث ہو بہی نہیں پڑھائی اس نے اس راوی کو یہ حدیث سنیں ہاں واشتقاقه من الدلس بالتحریک وهو اختلاط ظلام بس
اور مدلس مشتق ہے وہ تو تدلیس ہے نا، یعنی مجرد اس کا دلسن بھی تحریک کا مطلب ہے بھی نہیں او تحریک ہے نہیں بھی کتاب نو ہلا دے ہو بھائی لام نو ساکن نہیں پڑھنا بھی دلس نہیں پڑھنا، پتہ کتاب پڑھان لگے ہلا دے ہو انہیں کہ میں حرکت دے جی کہ اشتقاق اس کا کس سے دلس بھی تحریک بے لام نو دلس نہیں پڑھنا دلس پڑھنا ہے۔ یہ دلس کا معنی کیا ہے؟ وہ ہے اختلاط الظلام، اندھیرے کا رل مل جانا۔ او اختلاط الظلام حاشیہ نمبر 1 کس کے ساتھ ملنا؟ جیسا کہ ہوتا ہے یعنی روشنی تے اندھیرا رل مل جان، پوری شے واضح نہ ہوئے، چولا جا پوے کون ہے تو پورا واضح تے ایہ اندے وچ رولا پیا نے بھی شاید جندے کول پڑھیا سو ایندا استاد ہے یا وچ کوئی استاد ہو رہے تے او اوندا استاد ہے جی، اے وچ جڑا وچ رولا پہ گیا جی۔ اور اشتقاق تدلیس کا دلس سے ہے تحریک کے ساتھ، اور دلس کیا ہونا اختلاط الظلام مل جانا اندھیرے کا، اور نال لال و شرج لفظ نور کے ساتھ جی۔ اشتقاق تدلیس کا دلس سے ہے تحریک کے ساتھ، اور دلس مل جانا اندھیرے کا نور کے ساتھ۔ سمیہ اندھیرا نہیں اندھیرا جی۔ سمیہ بذالک لاشتراکہما فی الخفاء، نام رکھا گیا ہے حدیث کا اس کے ساتھ تدلیس مدلس کے ساتھ باوجہ شریک ہو جانے دونوں کے خفا میں، باوجہ شریک ہو جانے دونوں کے خفا میں، بھئی دونوں کون؟ راوی تو اس کا شیخ، خفا ہو گیا ہے کہ یہ اس کا شیخ ہے جس کی طرف نسبت کر رہے یا درمیان میں کوئی اور ہے، نام رکھا گیا اس کے ساتھ باوجہ شریک ہونے دونوں کے خفا میں جی۔ نام رکھا گیا اس کے ساتھ باوجہ شریک ہونے دونوں کے خفا میں۔ وَيَعِدُ الْمُدَلَّسُ بِصِيغَةٍ مِّن صِيَاغِ الْأَدَاءِ، صبر ان پڑھوا۔ وَيَعِدُ الْمُدَلَّسُ بِصِيغَةٍ مِّن صِيَاغِ الْأَدَاءِ تحتمل وقوع اللقیج بین المدلس ومن اسند عنہ کأن وکذا قال ومتا وقع بصیغۃ صریحۃ لا تجوز فیہا کان کاذبا۔ اور وارد ہوتی ہے مدلس حدیث، یہ منع کرنے مدلس حدیث وارد ہوتی ہے ایسے صیغہ کے ساتھ سیاغ الادا، ادا کرنے کے بھی صیغے ہیں، سیاغ الادا سے جو احتمال رکھتے ہیں ملاقات کے وقوع کا مدلس کے درمیان اور من اسنادہ عنہ کے درمیان۔ جو مدلس حدیث ہے وہ ایسے صیغوں کے ساتھ نقل کی جاتی ہے جس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں کہ جس کی طرف نسبت کر رہا ہے اس سے ملاقات ہے یا ملاقات نہیں ہے۔ مثلاً ان قضا کی ان قضا باجیہ ان فلاں، اب ان میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، قال فلاں اس میں بھی کہ اس نے اس سے سنا ہے ملاقات ہے یا نہیں ہے، دونوں احتمال ہیں۔ سنیں جی۔ اور جب واقعہ ہو مدلس صیغہ صریحہ کے ساتھ تو لا تجوز فیہا، نہیں جائز اس میں کان کاذبن کہ ہو کاذب۔ سنیں، اگر وہ صریحہ صیغہ ہو تو پھر اس میں یہ جائز نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے، پھر وہ خام خواہ اسی سے پڑا ہوگا۔ سنیں کیا کہ جی جب واقعہ ہو صیغہ صریحہ کے ساتھ تو اب نہیں جائز اس میں کہ خواہ مخواہ یہ جھوٹ ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے، اور دیکھنا تحتمل وقوع اللقا،
علامہ سخاوی نے کہ نہ بکری گل ہے بمتا واقع خلاصہ یہ ہے کہ جب واقعہ ہو حدیث مدلس کی بلفظ سرین فہوا، بہرحال جب واقعہ ہو مدلس سے یعنی ان سے کہ واقعہ ہوتی ہے اس سے تدلیس بعض صورتوں میں کیا ہو حدیث بلفظ سرین فإنہ مقبول، جب کہ ہو مدلس عدلاً یعنی مدلس عادل ہے تو جہاں وہ سرات کر دے گا وہ حدیث مقبول ہو جائے گی، تو جہاں ان اور کالا ہوگا تو وہ مقبول نہیں ہوگی، سمجھے ہی؟ اور اگر وہ مدلس عادل نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول دیا ہو جی۔ بہرحال بزرگوں نے جو کچھ بیان کر دیا ہے سمجھا دیا ہے اسی کے مطابق رہیں تو ہدایت ہے۔ ہدایت قسمت نال ہے تو گمراہی راہ تے پئی ہے، کی ہے تو گمراہی راہ تے پئی ہے، بس منع کروں میں وہ کتوں۔ اور وارد ہوتی ہے مدلس ایسے سیغے کے ساتھ، ادا کے سیغوں سے، ایسے سیغے جو اعتماد رکھتا ہے ملاقات کے وقوع کا، کس کا؟ سنیں ایشا بس ہے۔ قال تلمیذ اولا یہ تھا کہ حافظ صاحب یوں کہتے کہ یحتمل السماع، جیسا کہ تصریح کی اس کے ساتھ نووی وغیرہ نے، سنیں کبھی اعتماد رکھتا ہے سماع کا، یعنی صرف واضح بات وہی ہے نا بھی سماع تب التباس تو تب ہونا ہے جی کہ وقوع کا کس کے درمیان؟ مدلس کے درمیان اور اس کے درمیان کہ اسناد کیا ہے مدلس نے اس سے، جیسا کہ ان فلاں اور اسی طرح قال فلاں، اور جب واقعہ ہو سیغہ سریہ کے ساتھ حدثنا سمے تو لا تجوزا، نہیں تجوز اس میں تو ہوگا کاذباً۔ اب یہ بات مجمل ہے، وہ عاشے میں دیکھیں گے تو تب کہ وہ جو مدلس ہے اگر وہ عادل ہے تو اگر وہ وضاحت کر رہا ہے تو یہ حدیث مقبول ہے، اگر وہ مدلس عادل نہیں ہے تو یہ کاذباً ہے۔ آگے سمجھے جی۔ اور وارد ہوتی ہے مدلس سیغوں کے ساتھ، ادا کے سیغے کے ساتھ، سیغوں کے ساتھ نہیں، انہیں کو سارے کٹھے کر دینے نے، ادا کے سیغوں سے ایسے سیغے کے ساتھ جو احتمال رکھتا ہے سماع کے وقوع کا، وہ سماع چک وڑ دے یہ جو ہن دسے ہے مدلس کے درمیان اور اس کے درمیان جس نے اسناد کیا، جس نے اسی نے ایک اور کس نے جی کو اور چاچا نہ آ گیا بچ جی، کمال ہے یار، جس نے مسلم بھی اور اس کے درمیان کے مسند کیا ہے مدلس نے اس سے، جیسے ان فلاں اور اسی طرح قال فلاں۔ اور تھوڑی جی ہمت کرا کرو تو پھر میرا بھی غریب تھا کٹے تھوڑا لگے بڑھاپا ہے انہیں جناب ذبح کرو یار۔ سریہ کے ساتھ تو نہیں، تجوز اس میں تو ہوگا کاذباً۔ حکم روایت المدلسی وحکم من صبر کار کو پیچھے لگ پئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او پیشاں المدلس وہ حدیث ہوتی ہے کہ وہم دیتا اس میں راوی حقیقت کے غیر کا، جی حقیقت اس طرح ہوتی نہیں ہے جس کا وہ بول چاہ ڈیرے چ بیٹھے ہو چودھری صاحب۔ اور منقسم ہوتی ہے مدلس دو بڑی قسموں کی طرف۔ قسم اول ہے تدلیس الاسناد، سند میں تدلیس کرنی، وہ یہ ہے کہ روایت کرے راوی اس سے کہ ملاقات کی یا اس نے اس سے یا اس کا ہم زمان ہے، روایت کرے ما وہ حدیث جو نہیں سنی اس نے اس سے، وہم دیتے ہوئے اس بات کا کہ اس سے اس نے سنی ہے،
اور نہ کہے اس میں حدثنا اور نہ ان کے یہ نہ کہے، بلکہ کہے قال فلان یا ان فلان ونحو ذالک۔ پھر جو اس کے درمیان اور مروی ان ہو جن دے کولوں روایت کیتی، اور راوی تے مروی ان ہو، راوی ہو گیا شاگرد، مروی ان ہو گیا استاد۔ پھر کبھی راوی اور مروی انوں کے درمیان ایک گرا ہوتا ہے، کبھی اکثر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال وہ حدیث کہ روایت کیا اس کو ابو عوانہ الوداح نے عن الاعمش عن ابراہیم تیمی، وہ اپنے والد تیمی عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلانا نار میں ندا دے گا یا حنان یا منان۔ قال ابو عوانہ، جی انہوں نے حدیث سنی ہے نا، انل آمش۔ ابو عوانہ کہتے ہیں میں نے آمش کو کہا جی کہ استاد جی سمیتا حاضہ من ابراہیم، تو دیکھنا او عن ابراہیم تیمی، میں نے پوچھا آمش سے کہ آپ نے اس حدیث کو، فرمایا لا، حدیث بیان کی ہے مجھے یہ حکیم بن ان سے۔ تو پس تحقیق تدلیس کی آمش نے حدیث کی کس سے؟ پس جب استفسار کیا گیا تو واضح ہو گیا واسطہ بین الآمش و بین، وہ کون ہے؟ یہ پہلی قسم ہے۔ قسم ثانی تدلیس الشیوخ کی، وہ یہ ہے کہ روایت کرے ایک شیخ سے حدیث کہ سنا ہے اس نے اس شیخ سے، جی تو اب وہ تدلیس شیوخ کیا ہوتی ہے؟ وہ حدیث تو اسی سے سنی ہے، حدیث اسی سے روایت کر رہا ہے، نام دا گم نام لینا ہے، لوگوں کو پتہ نہ لگے کون ہے جی، پس نام لے شیخ کا، اس کی یا کنیت اس کی، یا منسوب کر دے اس کو، یا موصوف کرے اس کو، یہ سارے کام ان کے ساتھ، نام وہ، کنیت وہ، نسبت وہ، صفت وہ، کہ نہیں معروف وہ شیخ اس کے ساتھ، تاکہ پہچانا نہ جائے کہ اس کا شیخ کون ہے۔ ساری وضاحت پچھلی کتاب پڑھی ہے تحسیر وچ، وہی گلاں نے جی، دہرائی تک کو کھانے چ پوے جی جی۔ التعلیقات ومن صورہ کما قال الامام، کہ تدلیس یعنی ہوں دونوں معاصران، جی کہ دو بندے ہم زمان ہیں، ان کا ایک ان کا اعلیٰ ہے، اور یہ جو راوی ہے یہ روایت ہے ادنا سے، جی تو پس یہ شاگرد نہیں ذکر کرتا مرویانوں کی اور اس کا غیر ان سے کہ ممتاز ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، کس سے؟ غیر مرویانوں سے۔ یہ عام سا لفظ بولتا ہے تاکہ وہم دے کہ مروی انو کون ہے؟ ادنا نہیں ہے، یا ہو اس کے شیخ کے لیے مثلاً جی ایک مطابق ہے اس کے معاصر کے نام کے اس سے، تو پس ذکر کرے اس کو کبھی اسم مطابق کے ساتھ بغیر ذکر ممیز کے، وہم دے کہ اس کا شیخ وہ عالی ہے، یا ہو اس کے شیخ کے اسمائے، پس ذکر کرے ان کو ایک مرتبہ ایک کے ساتھ دوسری مرتبہ، تاکہ وہم دے کہ میرے شیوخ بڑے ہیں جی، یہ الگ بندہ وہ ایک ہی ہے جی۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں یہ تدلیس شیوخ کی، کس کی؟ باشتقاق من الدلس، اسی سے ہے تدلیس فی البیع کی، کہا جاتا ہے دلسا فلان یا دالسا فلان علی فلان، یعنی اس نے اس سے عیب چھپا دیا، وہ جو اس کے گویا کہ اس نے اس پر معاملے کو اندھیرے میں ڈال دیا جی۔ جی تسی باشو لے کے جاؤ حیران ہوو کہ تسی جا کے چلاؤ سی ویکھو جاندے تھوڑا بیڑا نہ غرق کرے جو دسیا جی۔ جی وَهُمَا فِي الْاصْطِلَاحِ رَاجِعٌ إِلَىٰ ذَلِكَ،
اس حیثیت سے کہ وہ بندہ جس نے ساکت کی اسناد سے اس نے ڈھانپ دیا ہے اس کو جس کو اس نے سنی ہوں گل اے اصل مطلب ہے جی اور زیادہ کر دیا ہے تغطیہ میں پردے میں بوجہ لانے اس کے ایسی عبارت کے ساتھ جو بام دیتی کیڑی ان فلاں کالا فلاں. اسی طرح تدلیس شیخ جو ہے کیونکہ راوی پردہ ڈالتا ہے وصف پر وہ وصف جس کے ساتھ وہ معروف ہے یا پردہ ڈالتا ہے شیخ کا وصف کے ساتھ بغیر اس کے کہ جس کے ساتھ وہ سنیں تو یہ پردہ ڈال دیا اس پر جی. ہوں اگے چل پے حکم روایت المدلس یا کو سمجھ آتی پی جی. ہاں وحکم من ثبت عنه التدلیس اذا كان عدلا الا يقبل منه الا ما صرح فيه بالتحديث على الاصح. مدلس کی عربی دا زبر زیر اس شد دے تھلے ہوتے ہوندا ہے ساڈے کول حرف دے تھلے ہوندا ہے. مدلس کی روایت کا حکم کیا ہے اور جڑا لا تجوز فی کان کاذبا دی وضاحت آتی ہے اور حکم اس راوی کا کہ ثابت ہے اس سے تدلیس جب کہ ہو وہ راوی عادل یہ کہ نہیں قبول کی جائے گی حدیث اس راوی سے مگر وہ حدیث کہ تصریح کرے اس میں تحدیث کی حدثنا سمیت جس حدیث میں یہ کہے وہ قبول ہوگی جس میں کالا یا ان کہے وہ قبول نہیں ہوگی. علال اصح اصح یہ ہے اس کا مطلب ہے دوسرا مذہب بھی ہے. کیا جی مدلس کی روایت کا حکم مدلس کی روایت کا کہ ثابت ہو راوی سے تدلیس کہ بیان ہے حکم اس راوی کا کہ حکم اس راوی کا کہ ثابت ہو راوی سے تدلیس. حکم کیا ہے جب کہ وہ راوی عادل ہو تو نہیں قبول کی جائے گی اس سے مگر وہ کہ جس کی صراحت کرے حدیث میں تحدیث کے ساتھ للأصح. ان عبارت ہے وہ حکم حدیث سے من ثابت حکم اس راوی کی حدیث کا جس سے سمجھی تو ذکر من نالے جی او بے خدروں وہ حکم من ثابت آن تدلیس. تدلیس الاسناد مکروہ جداً سند میں تدلیس کرنی یہ ظاہر اسلام کی باتیں ہیں حدیث سے جو ہے نا مدار ہے سارے دلائل ہیں قرآن پاک ہے اور حدیث ہے سارا دین اسی پر کھڑا ہے جی. تو یہ درمیان میں کرل مرل کیوں کرنا چاہیے جی. تدلیس الاسناد کیا ہے جی مکروہ ہے اور فاعل جو ہے نا کرنے والا یہ مذموم ہے کن کے نزدیک ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. کیوں کام کیا یہ بات کھول کے کرو جس سے لی ہے تاکہ وہ پتہ چلے بندہ کون ہے جی دین ہے. سارے تماش بینیاں بندے دی اندر دی ساری شرارتاں نے سب کچھ ہن بھی گل گول مول کر دینی پتہ نہ چلے جی. ومن عرف بھی اور وہ جو پہچانا گیا یا معروف ہو اس کام کے ساتھ فوفا ہوا اگوں سما بیان کرے یا نہ کرے جو بندہ اس طرح کا ہے نا اس کی جو روایت نہ وہ قبول نہیں وہ بندہ مجروح ہے حدیث نہیں مجروح بلکہ لا تقبل خواہ وہ سمیت تو کہے یا حدثنا نہ کہے یا قال کہے اس کی بات قبول نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ صحیح تفصیل ہے اس میں کہ بیان کرے اس میں اتصال جیسے سمیت و حدثنا اور اس کی مثل یہ کیا ہے بس صحیح ہے وغیرہ میں ان سے کثیر ہیں جی ان موجود ہے جی یہ ساری جگہ تو نہیں ہے. اور شیوخ کی تدلیس اخف ہے اول سے اور مختلف ہے حال اس کی کراہیت میں باعتبار اختلاف قصد کے جو ابھارنے والا ہے اس پر جی سنیں ہی اے شابہ سے
تدلیس بکل حوالی مکروہ مذموم ذمہ العلماء والمحدثون، لیکن انہوں نے نہیں مجروح کیا مدلس کو اس لیے کہ وہ جو ایہام ہے وہ حقیقتاً جھوٹ تو ہے نہیں ہے، تو اس لیے وہ مجروح نہیں ان کے نزدیک۔ تو اختلاف ہو گیا اس مسئلے میں جی۔ حکم مدلس کی روایت کا اور حکم اس راوی کی حدیث کا کہ ثابت ہے اس سے تدلیس جب کہ ہو راوی عادل، یہ کہ نہ قبول کی جائے اس سے مگر وہ حدیث کے صراحت کرے اس میں تحدیث کے ساتھ علی الاصح جی۔ حکم مدلس کی روایت کا اور حکم راوی کی حدیث کا وہ کہ ثابت ہے اسے تدلیس جب کہ ہو راوی عادل، یہ کہ نہ قبول کی جائے اسے مگر وہ کہ صراحت کرے اس میں تحدیث کے ساتھ علی الاصح۔ اے شاباش۔ المرسل الخفی، المرسل الخفی اگے چل۔ وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ إِذَا صَدَرَ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ بَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاسِطَةٌ۔ اور اسی طرح مرسل خفی، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کہ صادر ہو وہ مرسل خفی ایسے معاصر سے جس سے ملاقات نہیں، ملاقات من حدث عنہ کی، بلکہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، تو یہ مرسل خفی کا بھی یہی حکم ہے جی۔ سنیں، اگر وہ سیکا ہے تو مقبول ہے، سیکا نہیں ہے تو مسئلہ ہے۔ کیا اسی طرح مرسل خفی جب صادر ہو معاصر سے کہ نہیں ملاقات کی اس کے کہ جس نے حدیث بیان کی، بلکہ اس کے درمیان اور مروی عنہ کے درمیان کوئی واسطہ ہے، اور شاگرد اور استاد کہہ دے جے راوی مروی نال کو اتھے اس پنڈ چ کوئی چکر چلدا ہے تاں جی بے دو لفظ اتھے کٹدے نے لوکی واسطہ ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ ادھر دیکھو، ہوا وہ مرسل خفی وہ حدیث ہے روایت کرے اس کو راوی اس شیخ سے کہ ہم زمان ہے یہ اس شیخ کا، اور نہیں سنا اس راوی نے اس شیخ سے، اور نہیں ملاقات کی ہوئی اس کی اس شیخ سے، زمانہ ایک ہے، سماع بھی نہیں ہے ملاقات بھی نہیں۔ یہ ہے اختیار حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا، جیسا کہ روایت یونس بن عبید کی نافع سے جو آزاد کردہ غلام ہے جناب عبداللہ بن عمر کے، یہ یونس کی جو روایت ہے کیونکہ یہ مرسلہ ہے کہ بے ہم زمان ہیں آثارا یونس نافعن، یہ زمانہ ایک ہے لیکن نئی ملاقات یونس کی کن سے، تو لہذا ان سے جو روایت کریں گے یہ ارسال خفی ہے، یہ سمجھے ہی اے شعبہ سے۔ اور اسی طرح مرسل خفی بسم اللہ الرحمن جب کہ صادر ہو کون حدیث کس سے، معاصر سے، ایسا معاصر کہ نئی ملاقات کی اس نے، من حدث عنہ کی یا سے، اس کی ملاقات نہیں ہے بلکہ راوی کے درمیان اور مروی عنہ کے درمیان واسطہ ہے جی۔ اور اسی طرح مرسل خفی جب صادر کی حدیث معاصر سے ایسا معاصر کہ نہیں ملاقات من حدث عنہ کی، بلکہ راوی کے درمیان اور مروی عنہ کے درمیان واسطہ ہے۔ او قال شارع، یہ قید واقعی ہے، قید اعتراضی نہیں ہے، کیڑی او بھی ملاقات نے، اور انسب یہ ہے کہ یوں کہتے کہ وہ حدیث ہے جو صادر ہو معاصر سے، بس اتنا ہی کافی تھا جی۔ سنیں ہی کہ والذا قال تلمیذ، یہ شرط وہم دیتی ہے کہ اس کے لیے کوئی مفہوم مخالف حالانکہ نہیں ہے، کیونکہ نہیں ہمارے لیے مرسل خفی مگر وہی کہ صادر ہو کس سے، جس سے
ملاقات نہیں ہے. غلط مک گیا. اگے جی. الفرق بین المدلس والمرسل الخفی. اچھا 2 حدیثیں آ گئی. ایک آ گیا مدلس اور ایک آ گیا مرسل خفی. ان میں فرق کیا ہے؟ بظاہر تو دونوں ایک جیسی لگ رہی ہیں. دونوں کی تعریف کو جیسی ہے. جی جی. والفرق بین المدلس والمرسل الخفی دقیق. فرق حدیث مدلس اور مرسل خفی کے درمیان باریک سا ہے. ان کے درمیان فرق باریک سا دقیق پتلا خفیف سا فرق ہے. جی کیا؟ یحصل تحریرہ بما ذکر ہنا وہو. حاصل ہوگی اس کی تحریر اس کے ساتھ جس کو ذکر کیا گیا ہے یہاں. وہ واہوا سے آگے اس کی تفصیل شروع ہے. سنیں اور چلو جی. فرق مدلس اور مرسل خفی کے درمیان باریک سا ہے. حاصل ہوگا فرق، حاصل ہوگی تحریر اس کی. کس کی فرق کی؟ اس کے ساتھ جو ذکر کیا گیا ہے یہاں. جی. خفی کے درمیان باریک سا ہے. حاصل ہوگی تحریر اس فرق کی اس کے ساتھ جو ذکر کیا گیا ہے. وَهُوَ ان التدلیس یختص بمن روا امن عرف لقاؤه ایاہ. فاما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفی. اور وہ یہ ہے کہ تدلیس مختص ہے اس راوی کے ساتھ کہ روایت کرے اس سے کہ پہچانی گئی ہے ملاقات اس کی اس سے، لیکن یہ حدیث اس سے نہ سنی ہو. جس سے ملاقات ثابت ہے اس سے روایت کرے، جو کر رہا ہے یہ اس سے نہیں ہے. یہ ہے مدلس. یہ ہے بہرحال اگر یہ راوی اس کا ہم زمان تو ہے اور نہیں پہچانی گئی یہ بات کہ اس کی اس سے ملاقات ہے اور اس سے روایت کرتا ہے، ملاقات کا پتہ نہیں ہے، یہ مرسل خفی ہے. یہ کیا کہ جی فرق یہ ہے کہ تدلیس مختص ہے اس بندے کے ساتھ، اس راوی کے ساتھ جو روایت کر رہا ہے اس شیخ سے کہ پہچانی گئی ہے ملاقات اس راوی کی، اس راوی کی اس شیخ سے ملاقات پتہ ہے، لیکن یہ حدیث اس سے روایت نہیں کی ہے، نسبت ادھر کر دی ہے، ان کہہ رہا ہے. جی. اور اگر اس کا ہم زمان تو ہے، اور اگر وہ اس کا ہم زمان تو ہے، راوی شیخ کا ہم زمان تو ہے لیکن ملاقات معروف نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ ملاقات کا، تو یہ مرسل خفی ہے. یہ اے شاباش ہے. سنیں او بے خود والمرسل الخفی مختص ہے اس کے ساتھ کہ روایت کرے اور نام معروف ہو یہ بات کہ اس نے اس سے علامہ ذاکر السخاوی رحمہ اللہ. اور وہ یہ ہے کہ تدلیس مختص ہے اس راوی کے ساتھ جو روایت کرے اس شیخ سے کہ پہچانی گئی ہے ملاقات راوی کی یا ہو اس شیخ سے. ایک ہی ہے یہ تدلیس ہے. منع کر. فرق یہ ہے کہ تدلیس مختص ہے ساتھ کے روایت کر رہا ہے وہ اس شیخ سے کہ پہچانی گئی ہے ملاقات اس راوی کی اس شیخ سے، اس کی ہے ملاقات راوی کی کہ ملاقات راوی کی شیخ سے، اس شیخ سے ہوں اس سے. جی. پس بہرحال اگر ہم زمان ہے راوی ہو شیخ کا اور مروی عنہ کا اور نہیں پہچانی گئی یہ بات کہ ملاقات کی ہے راوی نے ہو مروی عنہ سے، تو پس یہ حدیث مرسل خفی ہے. جی. بہرحال اگر ہم زمان ہو راوی مروی عنہ کے اور نہیں پہچانی گئی یہ بات کہ راوی نے ملاقات کی ہے مروی عنہ سے، پس یہ حدیث مرسل خفی ہے. آگے ومن ادخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لازمه دخول المرسل الخفي في تعريفه والصواب التفرقة بينهما. اچھا دھیان میں. اور وہ بندہ اور پچھلے اصول حدیث والے وہ راوی مروی کی گل نہیں ہے، وہ بندہ جس نے داخل کیا ہے
تدلیس کی تعریف میں صرف معاصرت کو اگرچہ ملاقات کے بغیر ہو، تو اب اگر یہ تعریف کریں تو اب مرسل خفی بھی تدلیس کی تعریف میں داخل ہو گیا۔ مرسل خفی یہی تھا، تو پھر مرسل خفی اور مدلس ایک ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ لیکن کہتے ہیں ثواب تفریقہ بینہما، جو بھی بیان کر دیا ہم نے۔ کیا کیا جی؟ اور وہ اصولی جنہوں نے داخل کیا ہے تدلیس کی تعریف میں معاصرت کہ تدلیس یہ ہے کہ معاصرت ہو۔ پیچھے تو آیا تھا نا کہ عورفہ لقاء ہوئی یا ہو، وہ کہتے ہیں بلاؤ بغیر لقین، اگرچہ ملاقات کے بغیر بھی ہو تو لازم ہے اس من کو دخول مرسل خفی کا، تدلیس کی تعریف میں کہ کوئی نہیں کٹھے ہو گئے ثواب کیے، تفریقہ ہے تدلیس اور مرسل خفی کے وہ بیان کیتا انہوں نے جی۔ اور وہ بندہ، اور وہ بندہ، اس بندے سے مراد اصول فقہ اصول حدیث والے، اور وہ بندہ جس نے داخل کیا ہے تدلیس کی تعریف میں صرف معاصرت کو اگرچہ ملاقات کے بغیر ہو، لازم ہے اس بندے کو مرسل خفی کا دخول مدلس کی تعریف میں، اور ثواب تفریقہ ہے ان کے درمیان جی۔ اور وہ بندہ جس نے داخل کیا ہے تدلیس کی تعریف میں معاصرت کو اگرچہ ملاقات کے بغیر، تو لازم ہے اس بندے کو دخول مرسل خفی کا تدلیس کی تعریف میں، اور ثواب تفریقہ ہے ان دونوں کے درمیان جی۔ وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اعْتِبَارَ اللُّقِيِّ فِي التَّدْلِيسِ دُونَ الْمُعَاصَرَةِ وَحْدَهَا لا بد منه اطباق اهل العلم بالحديث على ان روايه المخضرمين كابي عثمان النهدي وقيس بن ابي حازم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من قبيل الارسال لا من قبيل التدليس۔ صبر۔ اور دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ملاقات کا اعتبار ہے تدلیس میں، نہ کہ اکیلی معاصرت کا جی۔ جی اس بات پر دلالت کرتی ہے، نہ اس بھئی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ملاقات کا اعتبار ہے جی۔ وہ کیے لا بدہ من ہو، ضروری ہے اس سے جی۔ بھئی صرف معاصرت اکیلی کافی نہیں، لا بدہ من ہو، ضروری ہے اعتبار ملاقات وچ نکا جا نشان ویسے ہی وحدات اگے ضروری ہے کس سے؟ ملاقات سے، ملاقات بھی ہو یہ ضروری ہے۔ وایا دلو دا فعل اتباع کوئی گو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ملاقات کا اعتبار کس میں؟ تدلیس نہ کہ صرف معاصرت، بلکہ ضروری ہے، ملاقات سے، بلکہ ضروری ہے۔ ملاقات اور لا بدہ میں انہوں تو پھنس گیا نہیں پہ انہوں کہڑے پاسے جوڑنا ہے، پیچھا جوڑنا ہے جی جی۔ سنیں جی، ان کی ضرورت کون سی بیچے تھے جی کہ اس پر کون سی شاید دلالت کا دھیان کری، وہ ہے اہل علم کا اتفاق کرنا اس حدیث کے ساتھ، اتباق و اہل العلم بالحدیث جی، اتفاق کرنا اہل علم کا حدیث کے ساتھ اس بات پر کہ مخضرمین کی روایت کی من قبیل الارسال ہے، من قبیل تدلیس نہیں ہے۔ مخضرمین کی روایت من قبیل ارسال ہے، من قبیل تدلیس نہیں ہے، من قبیل تدلیس نہیں ہے۔ سنیں وہ شرح نال جوڑیں گا تو پھر کو کھانے چ پوے گی۔ کیا ہے دلالت کرتی دلالت کیا کون سی شاہ کرتی ہے؟ اہل علم کا اتفاق، اہل علم کا اتفاق دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ملاقات کا اعتبار تدلیس میں نہ کہ صرف معاصرت کا، یہ ضروری ہے ملاقات سے۔ اور اللہ دے بندیا بھئی تدلیس میں ملاقات معتبر ہے، صرف ہم زمان ہونا معتبر نہیں ہے بلکہ ملاقات کا ہونا ضروری ہے۔ اس پر دلالت کرتا ہے اہل علم بالحدیث کی، علم بالحدیث یہ ہوندہ نا کہ اہل الحدیث
تو پھر زیادہ واضح سی اہل علم بالحدیث کا اتفاق جو حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، علم بالحدیث ان کا اتفاق ہے علی انا اس بات پر کہ مخدرمین کی روایت من قبیل الارسال ہے، نہ کہ من قبیل التدلیس ہے. وہ ہیں ابو عثمان نہدی ایک، قیس بن حازم دو، یہ دونوں روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. سنیں جی، تو یہ حدیثیں ان کی کس قبیلے سے ہیں؟ قبیل ارسال مرسل ہیں وہ، ان کو مدلس نہیں کہتے، ان کو مدلس نہیں کہیں گے. سنیں زمانہ ایک ہے، ملاقات نہیں. اور اگر ملاقات ہوتی پھر سرکار کے صحابی بن جاتے کہ جی. تو اب ان کی جو روایتیں ہیں زمانہ ایک ہے، ان کو مدلس نہیں کہتے حدیثوں کو، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ مرسل کہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ مدلس کے اندر ملاقات بھی ہے، ملاقات بھی ہے. جس سے روایت کر رہا ہے اس سے ملاقات ہے، لیکن یہ حدیث اس سے نہیں سنی اس نے جی. سمجھے ہی؟ کیوں؟ اگر یہ مدلس ہوتی تو پھر ان دو راویوں کی جو روایت ہے اس کو بھی مدلس کہتے، حالانکہ اس کو صرف. مرسل کہتے ہیں. تو لہذا پتہ چلا کہ تدلیس میں ملاقات کا بھی اعتبار ہے. یہ فرق ہے جی. بلاؤ کانا ولو كان مجرد المعاصرة يكتفي به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين. اس لیے کہ اگر صرف معاصرت کافی ہوتی اس کے ساتھ جی جی اکتفا کیا جاتا معاصرت کے ساتھ کس میں، تدلیس تو پھر یہ سارے راوی مدلسین ہوتے، سارے راوی مدلسین ہوتے. کیا کہ جی. اور اگر صرف معاصرت ہوتی، معاصرت پر اکتفا، اور اگر صرف معاصرت اکتفا کیا جاتا معاصرت کے ساتھ تدلیس میں، تو یہ سارے راوی مدلسین ہوتے ہیں. کیوں؟ لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. اس لیے کہ یہ جو مخدرمین ہیں یہ ہم زمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً، لیکن یہ بات نہیں پتا کہ کیا ملاقات ان کی ہوئی ہے سرکار سے یا نہیں ہوئی ہے. اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مخدرمین کہتے ہیں جی. سنیں جی کہ مخدرم وہی ہے نا کہ سرکار کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، ملاقات نہیں ہوئی جی. ادھر دیکھو او مخدرمین جمع مخدرم بالخا و دعاد موجمتین و فتح را کہا جاتا ہے خود ریما اما ادرا کہو اے کوتیا جی. وہ بندہ ہے جس نے پایا جاہلیت کے زمانے کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی اس نے پایا اور سرکار کو نہیں دیکھا. اور ان قریب آئے گا خلاف اس میں کہ وہ کتنے ہیں صحابہ پاک سے. وہ صحابہ پاک سے شمار ہیں یا شباب صاحبین سے شمار ہیں. جیسا کہ وہ صحیح ہے. صحیح یہی ہے کہ وہ کیا ہیں شباب صاحبین سے. اور شمار کرنا کیا ان کو امام مسلم نے کہ وہ 20 نفس ہیں. کتنے؟ قال دکتور المخدرمون وہ ہیں جنہوں نے پائی جاہلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اور اسلام لے آئے اور ان کو صحبت نصیب نہیں ہوئی. یہ ہیں مخدرمین. اے مطلب ہے جی. اچھا جی. ان میں سے ابو عثمان نہدی یہ عبد الرحمن بن مل بن عمر مخدرم حاضر ہوئے تھے یرموک کو، قادسیہ وغیرہ کو. فوت ہوئے نہیں 95 ہجری یا 100 ہجری میں. عمر تھی 130 سال. روایت کی ان کے لیے ستہ نے. قیس بن ابی حازم البجلی ابو عبداللہ کوفی مخدرم روایت کی ہے انہوں نے عشرہ مبشرہ بالجنت سے مگر عبد الرحمن بن عوف سے نہیں. سیکاتن لہو افرادن یہ فوت ہوئے ہیں 98 میں، تجاوز کر گئے تھے 100 سال سے اور آخری عمر میں حافظے میں کچھ تبدیلی آ گئی تھی. حدیث و فی ستہ سنے ہی تو مخدرم تو تائیں بڑھنا بھی لمبی عمر ہونی ہے تنجی جی. اے شابہ سے جی. اور دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ملاقات کا اعتبار
لا بدہ من ہو لابد من ایتھے ہوئے نا نال جی تو ہن واضح ہے ملاقات کا اعتبار تدلیس میں لا بدہ من ہو ضروری ہے نہ کہ اکیلی معاصرت اب دلالت کرتی ہے اس بات پر اتفاق کرنا اہل علم بالحدیث کا اس بات پر کہ مخضرمین کی روایت بچ دو نان جیسے ابو عثمان نہدی اور قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہما کیا دلالت کرتی ہے کہ روایت مخضرمین کی ارسال کے قبیلے سے ہے نہ کہ تدلیس کے قبیلے سے اور اگر ہوتی صرف معاصرت کافی تدلیس میں تو البتہ ہوتے یہ مدلسین اس لیے کہ انہوں نے نہ اس لیے کہ یہ ہم زمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یقیناً لیکن نہیں معروف کہ کیا ملاقات کی انہوں نے سرکار سے یا نہیں سنیں شاباش بہت گلا شیریں دے پڑھی انہوں اور دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ اعتبار ملاقات کا تدلیس میں ضروری ہے نہ کہ صرف معاصرت دلالت کرتا ہے اتفاق اہل علم بالحدیث کا اس بات پر کہ روایت مخضرمین کی جیسے ابو عثمان نہدی اور قیس بن ابی حازم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قبیل ارسال سے ہے نہ کہ قبیل تدلیس سے اور اگر ہوتی صرف معاصرت کافی تدلیس میں تو البتہ ہوتے یہ مدلسین اس لیے کہ انہوں نے معاصرت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قطعاً اور لیکن نہیں معروف کیا ملاقات کی ہے انہوں نے آپ سے یا نہیں سنیں اور ویکھو نا للقائلین کہ بے شک حدیث مدلس شامل ہوتی ہے روایت معاصر کو ان سے کہ آسرا ہو جی جنہوں نے یہ کہا کہ معاصرت کافی ہے ملاقات نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے جواب دیا ہے اس استدلال سے کہ بائیں طور کے ارسال ان کی روایت میں تھا بین جی اور معاملہ ان کا تھا واضح بے عدم سماعہم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تو یہ حرج کوئی نہیں ہے اور یہ وہ ہے کہ اختیار کیا اس کو اور وہ کہ اس میں ظاہر ہے مذہب جمہور کا جیسا کہ دلالت کرتی ہے اس پر کلام امام مسلم کی فی مقدمہ صحیح میں کیا کہ فی الحکم بے اتصال الحدیث بین الراویین متاثرین جب کہ ہو ملاقات ان کی ممکن اور نئی ثابت عدم سماع ان میں تو یہ بات ٹھیک ہے اور فرق مدلس میں اور مدلس اور مرسل خفی میں اس پر وہ وہم دینا سماع کا قسم مدلس میں نہ کہ اتنے فرق ہے جی